چیز کا بہت ہی ضروری اور اہم موضوع ہے، ہر ایک مسلمان تک پہنچاون والا۔ اس کا عنوان ہے کلمے کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ اس کا دوسرا عنوان ہے قیام حکومت اور دوام حکومت۔ اس کا تیسرا عنوان ہے مقصود رسالت، قیام مقصود میلاد، قیام حکومت اسلامی اور دوام حکومت اسلامی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تساں جو اج سننا ہے، تساں آکھنا ہے زندگی اساں کلمے دا معنی ہی کدی سیدھا نہیں سنیا تے باقی کی سنیا ہونا دین۔ دیکھو سمجھدار لوگ ہو جڑے دین دے اپنے آپ خادم ظاہر کرتے ہیں، کچھ تبلیغ کرتے ہیں، کچھ انہوں نے پوچھو بھی اللہ اے جڑا کلمہ طیبہ ہے یہ دی تفسیر قرآن دے اندر کیڑے مقام تے ہوئی؟ تسی سمجھدار ہو، قرآن مجید تبیانا لکل شے، ہر چیز دا واضح بیان ہے۔ تو کلمہ تو ایمان دی جان ہے، تو ایمان دی جان دا بیان قرآن وچ نہ ہوئے یہ کیویں ہو سکتا؟ جے اینوں نہیں بیان کرنا تو پھر کیڑی شے قرآن نے بیان کیتی ہونی؟ کلمہ ایمان کی جان ہے، جے ایمان دی جان نو ہی قرآن نے نہیں چھیڑیا تو پھر کیڑی شے بیان کرنی؟ آپ اے سوال جڑا دیتا ہے تسی کرو، لو جواب لو، پتہ لگ جائے گا کنی موٹی ساری گل ہے۔ جڑے ساری دیہڑی کلمہ پڑھاؤندے نے جے وہ بھی یہ معنی دس دین تو پھر آپ بھی پتہ نہیں بھی کلمہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ او میرے دوستو، کلمہ دی تفسیر سورہ بقرہ دے اندر ہے، اس دے اندر اللہ نے کلمے دا معنی کھولیا۔ منافقوں نے کلمے کے ساتھ بھی دغا بازی کی ہوئی ہے بھائی۔ اللہ نے کلمے دا معنی کھولیا۔ شاد ربانی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص طاغوت کے ساتھ کفر کرے، طاغوت کو نہ مانے، طاغوت کا منکر ہو جائے اور اللہ کو مانے، اس نے مضبوط رسی پکڑ لی، وہ یہی کلمہ ہے جو ٹوٹے گی نہیں کبھی، جس کو ٹوٹنا ہے ہی نہیں، ٹوٹنے سے بالکل پاک ہے۔ وہ کلمہ طیبہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا پھر مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا اللہ رب العالمین کے پاس ہے، پھر پکڑو اور سیدھا رب تک پہنچ جاؤ۔ اور اللہ فرماندا ہے مومن ہون واسطے دو گلاں اس کیتیاں، ایک فرمایا من یکفر بالطاغوت، جڑا طاغوت دا منکر بنے، طاغوت دا انکار کرے، طاغوت نال بغض و نفرت رکھے، طاغوت کے ساتھ ایمان نہ رکھے، طاغوت کو تسلیم نہ کرے۔ پھر فرماتا ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، وہ مومن ہے۔ یہ مطلب ہے مومن ہونے واسطے دو چیزاں ضروری، کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ۔ طاغوت کو نہ ماننا، اللہ کو ماننا، یہ دو چیزیں۔ ہن پہلا طاغوت ایک مبہم جا لفظ ہے، اینو سمجھانے ہیں، یہ نال بڑی ڈنڈی ماری جاندی ہے جی۔ طاغوت کا جو صحیح معنی ہے وہ چھپایا جاتا ہے۔ طاغوت مبالغے کا صیغہ ہے بھائی، طغى یا یطغى سے طغیان مصدر ہے۔ طغیان کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، آکڑنا، نہ مننا۔ طاغوت کا معنی ہے بہت سرکش، اکڑو، متکبر۔ کیا مطلب؟ نہ خود اللہ رسول دی فرما برداری کرے نہ دوسرے نو کرن دے، انہوں طاغوت کہندے ہیں۔ بولو بولو بولو، طاغوت کیوں کہندے نے؟ جیڑا اللہ دی فرما برداری نہ آپ کرے نہ دوسرے نو کرن دے، انہوں کی کہندے نے؟ طاغوت۔
اگر کسی تفسیر میں یہ دیکھنے میں آیا ہو کہ طاغوت بت ہیں، اصنام ہیں، تو وہ مجازن ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم آرڈر چلانے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ سرکش ہے، نہ خود چلتا ہے نہ دوسروں کو چلنے دیتا ہے۔ دوسرے لفظ ہیں کافران دی حکمرانی، کفر دی حکومت، کفر والا حاکم، اللہ رسول دے نظام اور قانون نو نہ چلن دین والا، وہ طاغوت ہے۔ ایک خود ایک دعویٰ بن گیا کہ طاغوت کنوں کہندے نے؟ جڑا اللہ رسول دے مقابلے چ حکومت اپنی بنا کے رکھے۔ او بھائی اللہ رسول دی حکومت نو نہ مننے، ادھر تابے داری نہ کرے، اپنی حکومت قائم کر کے اللہ رسول دے مقابلے چ بیٹھے، نہ خود چلے اللہ رسول دے مگر نہ دوجے نو چلن دے، اینو طاغوت کہندے نے۔ خود ایک دعویٰ ہے، اس دعوے دے اوتے دلیل، اس آیت دی تفسیر وہ بھی قرآن نہ۔ طاغوت دی تفسیر خود اللہ نے کی کیتی ہے، دساں سورہ نساء شریف آیت نمبر 61 61 ارشاد ربانی الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا۔ اللہ اپنے محبوب نو فرماندا ہے، محبوب عالم تر الی الذین یزعمون، تعجب دلانے واسطے اپنے حبیب نو فرماوندا ہے، ویکھیا نہیں جے انہاں لوکاں نو جڑے گمان کردے نے انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جڑے گمان کردے نے کہ اساں اللہ دے دین نو مننے ہاں، اسلام نو مننے ہاں، کتاباں نو مننے ہاں، دعوی کردے نے، گمانے کردے نے کہ اسلام اے محمد کریم اساں تواڈے دین نو مننے ہاں۔ اللہ سونا فرماندا ہے لیکن دعوی کردے نے تے پھر یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تے چاہندے نے تحاکم، جھگڑا لے جانا فیصلہ کرانے کے لیے، اے زمانہ ہے، چاہتے یہ ہیں کہ فیصلہ کروائیں طاغوت سے۔ دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، محمد کریم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن یریدون، ارادہ یہ رکھتے ہیں اندر سے کہ جھگڑا اور حکومت طاغوت کی اچھی ہے، جھگڑے میں فیصلہ ان کے پاس لے جائیں گے، فیصلہ اس سے کروائیں گے، محاکمہ وہ کرے گا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، موٹے لفظ نے، یہ چھوٹے بریک نہیں جڑے سمجھ نہ ہون، مسلمان نو سمجھ آ جاندے نے، منافقاں نو سمجھ نہیں آوندے جڑے اسے برادری دے نے، جڑے آکھدے ہیں لیکن اندروں ارادے رکھدے نے فیصلے کافراں دے چنگے، حکومت کافراں دی چنگی۔ اللہ فرماندا ہے محبوبہ انہاں نو ویکھیا نہیں ہو دعویٰ تے کردے نے تیرے منن دا، تے جھوٹے ایڈے نے فیصلہ تیرے ال لے جان دی بجائے کافراں کول لے جاندے نے۔ ایسا آیت کریمہ نے دسیا۔ طاغوت کون ہے؟ بتاں کول جھگڑے نہیں لے جائے جاندے، او دے پتھراں دے پتھر نے، پتھر نے کی جھگڑا کرنا ہے؟ اے آیت جس لے اتری سی اس لے ایک جھگڑا سی، جڑے منافق سن وہ چاہندے سن فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کرے۔ اللہ نے فرمایا اے ادھروں کلمہ پڑھ دے نے حبیبہ تیرا، تے حاکم مندے نے، فیصلہ کراندے نے یہودیاں تو، حکومت وہ دی چاہندے نے، کلمہ تیرا چاہندے نے، حکومت وہ دی چاہندے نے، منافق نے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت
وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ فرماندا ہے حالانکہ انہاں نو حکم تے ہویا سی تساں اے کافر بننا ہے، اے دا منکر بننا ہے۔ تواڈے ایمان دی شرط پہلی جزو اول یہی ہے کہ تم نے اس سور کو نہیں ماننا۔ جو سور اللہ رسول کے مقابلے میں بیٹھا ہے اس کتے کی اس کتے کو اندر سے ماننا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہے یہ خنزیر ہے، خنزیر سے بدتر ہے، ظالم ہے، کمینہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول کا بہت سرکش ہے، یہ انصاف اس کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ جو انصاف والا ہوتا ہے وہ عاجز اور مسکین ہوتا ہے، سرکش نہیں ہوتا۔ اللہ وقد امروا، ان کو حکم تو یہ تھا ہماری طرف سے، ان یکفروا بہ، اس کے ساتھ کفر کریں، اس کے ساتھ انکار کریں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اللہ فرماتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کلمہ پڑھنے والوں کو دور گمراہ کر دے، یعنی کرو اینا دور لے جائے واپس پرتن جوگے ہون ہی نہ۔ یعنی دوسرے لفظیں اللہ فرماندا ہے کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھن والا کافران دی حکومت نو تسلیم کرے گا تے انہاں دی حکومت نو پسند کرے گا، وہ اس درجے دا لعنتی بن جائے گا کہ وہ واپس مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ نے دسیا طاغوت کون ہے، بت نہیں، جھگڑے بتاں کول کوئی نہیں لے جاندے، اویا ہندوؤں دا بھی ملک وسدا ہے، بت بھی وسدے نے، جا کے ویکھو جدوں لڑائی ہوندی ہے بت نو نہیں کہندے، ججاں نو کہندے نے۔ حکومتاں نو کہندے نے ساڈا فیصلہ کرو، معلوم ہویا اللہ دے قرآن نے دس دیتا طاغوت اللہ دے مقابلے بڑی حکومت دا نام ہے، مومن وہی ہے جڑا ایسی حکومت نو تسلیم نہ کرے، ڈھڈو نہ منے، اے دا منکر بنے۔ کلمہ اتھوں ہی شروع ہوندا ہے، آ ہن کلمے وال چل، اللہ کلمے تے غور کر، لا الہ الا اللہ، جو رب نے قرآن کے اندر فرمایا وہی کلمے وچ آیا۔ ترتیب ویکھ لے، کفر بالطاغوت قرآن وچ پہلو دسیا گیا ہے، ایمان باللہ بعد وچ دسیا گیا ہے، کلمے دے اندر لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی فرما برداری کے لائق نہیں، کوئی حاکم بننے کے قابل نہیں۔ دجال لوگوں سے میں پوچھتا ہوں ظالموں، وہ کلمے جیسی چیز جو ایمان کا سب سے بڑا جزو اکبر اور بنیاد اعظم، انہوں ہی بگاڑ کے بیٹھ گئے ہو، بول دے نہیں؟ ہاں دسو ویکھو تو صحیح۔ ہوں ادھر کی آیا، ادھر آیا کفر بالطاغوت، ادھر کی آیا لا نفی دا ہے، انکار، بولو بولو بولو، لا کی ہے نفی نہیں، انکار نہیں، کیوں کہتے ہو اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ؟ اب مگر اللہ بعد میں ہے، اس بات بعد میں ہے، ایمان باللہ بعد میں ہے، کفر بالطاغوت پہلے ہے۔ معلوم ہویا کلمے دی تفسیر قرآن وچ موجود ہے، اللہ تاں رکھیے ایڈے لفظاں واضح کھلیاں وچ کہ کوئی کلمے نو بگاڑے نا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافر لوگوں کا متولی، ان کے سردار، ان پر حکم چلانے والے، ان کے متصرف امور الطاغوت۔ تو بت تو نہیں ہوں، بت اتنی طاقت ہی نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، سورہ نساء آیت نمبر 51۔ دیکھتے نہیں ہو ان لوگوں کو جن کو کتاب ملی وہ جبت اور طاغوت، اللہ کے مقابل وہی طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔
یہ یہودیاں دے بارے اللہ فرمایا تے اہل کتاب دے بارے فرمایا تاغوت دے ایمان رکھتے ہیں تے تانوں پتہ ہے وہ بت دے نہیں سن پوجدے تے اللہ فرماندا یؤمنون بالجبت والطاغوت. پھر سنو اگلی سنو سورہ نساء آیت نمبر 60 یہ سنا چکا ہوں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فرمایا ایمان والے اللہ دے رستے وچ لڑدے نے تے کافر لوگ طاغوت دے رستے وچ لڑدے نے تے بتاں دا راہ ہی کوئی نہیں. بتاں دا تے راہ ہی کوئی نہیں. وہ بتوں کی حفاظت کرنے والے طاغوتوں فرعونوں کا راستہ ہے. ٹھیک ہے اگلی آیت سنو. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. اللہ فرماؤں ہے جدو اسا بنی اسرائیل تے لعنت پائی تے یہودیاں دے وچوں کی بنائے باندر خنزیر اور طاغوت کی پوجا کرنے والے. اوئے اوئے اوئے. اگر تم کہتے ہو اصنام مراد ہیں تو بتاؤ وہ کب اصنام کی پوجا کرتے تھے؟ ہاں. طاغوت دی پوجا کرنا، انہاں دی پوجا پاٹ کرنی، انہاں دی حکومت مننی، انہاں دی فرما برداری کرنی، انہاں دی اطاعت کرنی. اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے ان پر لعنت ڈالتے ہوئے ایسے خبیث ان سے پیدا کر دیے. معلوم ہویا اللہ دی لعنت تو بعد ہی طاغوت دی حکومت نو بندہ مندا ہے. جنہ چر اللہ دی رحمت رہے طاغوت نو نہیں من سکدا. ہائے 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 ہائے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو، طاغوت سے بچنا. والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ. ادھر ویکھ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل سنانا. اللہ دا خلیل کسے سن سن کے تساں تھاواں پولیاں کر چھڑیاں نے. اے تساں سنیا ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت بننے سن کہ نہیں؟ بولو. ایک کہاڑے نال ہی بت بن دیتے سن. جے طاغوت او ہوندے طاغوت تے آکھدے نے بہتے آکھن والے نوں آپ دے اگے آکھر جاندے لڑ جاندے لڑ نہیں سکے اکو کہاڑے نال ہی لمے پے گئے نے. ہن طاغوت کون سی؟ طاغوت کون سی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جنہیں بت توڑن دی وجہ نال چیخے وچ چھٹ دیتا سی کفر دی حمایت کردیاں جس لانتی نے آپ نو چیخے وچ چھٹیا سی وہ طاغوت سی. او دا نام نمرود ہے. معلوم ہویا بت طاغوت نہیں اصل طاغوت کفر دیاں حکومتاں دے حاکم نے جنہاں دے سر دے اوتے دنیا دے اندر کفر جیندا ہے. بول دے نہیں تو طاغوت کون ہویا؟ نمرود. اور بولو تو صحیح. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نمرود اور فرعون یہ طاغوت ہیں جس دور میں بھی ہوں یہ طاغوت ہیں. لوکاں نو دلے بنان دی سوچن، بغیرت بنان دی سوچن، بے ایمان بنان دی سوچن، ہمیشہ منصوبے یہو جہ جوڑتے رہن. لوگ بے ایمان دین تو دور ہون. جڑا دین دے چلنا چاہے انہوں فسادی دہشت گرد کہہ کے اڑا دین، مار دین، فلان کر دین. اس چکر چ ہون بہانے تے ون سونے ادھر جڑے نے وہ بناندے رہن. یہو جہ لوکاں نو طاغوت کیا جاندا ہے. ساڈا کلندر اقبال فرماوندا ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. ہن تینوں ایک نکتہ سمجھا دیاں. اج دیاں چکر بازیاں سمجھا دیواں. اج دیاں چکر بازیاں سمجھا دیاں. میرے کول چند تبلیغ بار مبلغ یورپ آ گئے. میں آخیا یار ایک شبہ سوال اشکال اگر حل کر دو مہربانی ہوئے گی. کہندے کی؟ میں کہے دسو ساڈے پاک محمد کریم نے مکے دے اندر نہ کسے نو آکھیا شراب چھڑ دے، نہ کسے نو آکھیا نماز پڑھ، نہ کسے نو آکھیا زنا چھڑ دے. کوئی احکام حکم احکام مکے چ نہیں سن اترے. یہ حکم احکام مدینے وچ آئے نے. اتنے صرف نبی پاک دعوت دیندے سن ایک کلمے دی.
لیکن دسو دے صحیح سونا نبی برائی تو ڈکیا نہیں، صرف کلمے دی دعوت دیندے سن، کلمے دی طرف بلان دی وجہ نال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا دروازہ بند ہو گیا، گھروں ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اپنا بوہا بند ہو گیا۔ میں کہ یار دسو دے صحیح تساں بھی کلمہ پڑھاندے ہو باہر والےاں نوں، جاندے جے کلمے پڑھاؤن، تہاڈا دروازہ بند ہون دی بجائے تہاڈے واسطے یورپ دے دروازے کافراں دے کھل جاندے نے، دسو دے صحیح چکر کی ہے؟ ہن ترے گلاں وچوں ایک گل ضرور ہے، یا کلمے چ فرق ہے کلمہ او نہیں، یا کافراں چ فرق ہے کافر او نہیں، یا تہاڈے چ فرق ہے تسی او نہیں۔ آخر بھراوو سمجھدار لوگ ہو یار، انہاں تیناں وچوں کسے ایک چ تے رولا ضرور ہونا ہے نا، یا رولا کلمے چ کلمہ تے وہی آ، یا کافراں وچ وہ سختی نہیں رہی، کافر وہی نہیں اس تو سخت ہو گئے نے۔ اللہ دا قرآن سنو، سنا دیا قربان جاواں، ارشاد ربانی دو مقام سورہ مائدہ آیت نمبر 64، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ فرماتا ہے والا یزیدن، لام برائے تاکید، نون تاکید ثقیلہ خفیفہ سے زیادہ تاکید رکھتا ہے، والا یزیدن، اللہ فرماتا ہے یقینی بات ہے کہ جو ہم نے قرآن اتارا، محمد پر دین اتارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے محمد پر دین اتارا، یہ کفار کی سرکشی اور کفر کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کفار کفر میں دن با دن سخت ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو کفار تے اس زمانے نالوں سخت کافر ہو گئے۔ ہن کلمہ بھی وہی، کافر اس تو بھی سخت۔ ہن دسو میں کہ یار تبدیلی کدے وچ آئی؟ تسی جاندے جے خالی جیبا، واپس آوندے جے توڑے پیسیاں دے لے کے، کلمہ بھی پڑھا آوندے جے، سونا نبی کلمہ پڑھاوے تے گھر وچ رہنا ہی نہ ہوے، ہائے 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 گھر وچ ہی نہ رہن دے۔ اب بولو تے صحیح، اگر کوئی ایتھے بھوک مارے کہ جی ساڈے اخلاق چنگے نے تاں کر کے اساں تے بالکل مٹھے ہیں، کسے نو کچھ نہیں کہندے، جدوں بھی جانے ہیں بالکل کافراں نال رویہ ہی ایسا رکھنے ہیں کہ اگلا موم ہو جاندا ہے، تے اساں آکھاں گے فٹے منہ بے ایمانا، سید الانبیاء دے نال دے اخلاق تے نبیاں دے نہیں ہو سکدے، تیرے کیویں ہو سکدے؟ قرآن فرماندا ہے انک لعلی خلق عظیم، او سونیا محبوبہ اسا تہاڈا خلق عظیم بنا جائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماندے نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ ذوق نال کہہ دے استقبال میلاد شریف دا معنی مہینہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میں نے کہا یار جب حضور کے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے ممکن ہی نہیں، آیات کے اندر جو رموز اسرار چھپے ہوئے ہیں انک لعلی خلق عظیم، وہ تو ایک مستقل موضوع ہے نا، اس پر کلام نہیں کرنا چاہتا، لیکن قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں، تو جہدے اخلاق عظیم سن وہ دا بوہا بند ہو گیا، تہاڈا بند ہون دی بجائے غیراں دے کھل گئے نے، دسو تے صحیح چکر کی ہے؟ میں سمجھانا میرا رولا کی بنیا۔ کلمے دا تے معنی یہ سی کہ طاغوت کو نہ ماننا، اللہ کو ماننا، ہائے 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 بولو مرو، طاغوت کو نہ ماننا، یہ پہلا جز سی کلمے دا۔ ہن
ادھر ویکھو کنیاں صورتاں بندیاں نے. دو صورتاں، پہلا صورت یہ بنی کہ دونوں نہ منے، دوسری صورت یہ بنی دونوں نو منے. دونوں نو منے، توجہ، دونوں نو منے پہلی تو فرضی ہو گئی نا. جو دوسری صورت ہے دونوں نو منے انہوں مشرک کہندے نے، جڑا طاغوت نو بھی منے تے اللہ نو بھی منے. وہ جی میں کلمہ بھی پڑھنا، انہوں نے بھی مننا، سارے نو مننا، ہم کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کا تختہ نہیں الٹنا چاہتے. لعنتیا رسول دا دے فرض منصبی تختہ الٹنا سی، کیوں کہ اللہ دے تختے دے اوتے ابلیس بیٹھا سی. رسول دا ہوئی کام ہے رب دا تختہ صاف کر دے تاکہ پتہ لگ جاوے مخلوق اللہ کی، حکومت بھی اللہ کی. دوسری صورت کیا ہے؟ دونوں کو مانے. دونوں کو ماننے والا کون ہوتا ہے شریعت میں؟ مشرک. کون ہوتا ہے؟ اور اگر کلمہ ساتھ رکھے پڑھتا رہے تو پھر منافق. ہن کافراں نے کیسڑے صلح کیتی، دروازے کیوں نہیں بند ہوندے؟ انہاں دے کھل جاندے نے، تجوریاں بھر جاندیاں نے. پیر صاحب کے بھی دورے ختم نہیں ہوتے، آپ تو رہتے ہی ادھر ہیں. اور کوئی شیخ الاسلام ہے اور کینیڈا میں مقیم ہی ہو گیا ہے. عجیب بات ہے، مکے میں حضور مقیم نہیں ہو سکے. اور خدا کے بندو، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کلمے دے اندر جڑا دتا، انہوں مکے کے مشرک سمجھ گئے. تا کر کے ابو جہل کہن لگا صحابہ نو جڑے چند کلمہ پڑھ چکے سن، مت تساں آکھو اے جڑا کلمہ تانوں پڑھاندا ہے محمد تہاڈیاں گردناں لواؤن آئے. ایک جنگ دے موقع دے صحابہ کرام وچ کچھ حضرات نے آپ علیہ السلام نو مشورہ دیتا، حضور جنگ دے چلیے. آپ علیہ السلام نے انہوں نے مشورے دے اپنے جسم شریف دے اوتے ہتھیار زیب تن فرمائے، ہتھیار چڑھائے. صحابہ دا خیال بدل گیا، عرض کردے نے یا رسول اللہ رہن دیو پھر لڑاں گے. آپ علیہ السلام جلال جا گئے، جلال جا گئے. فرمایا یارو کسے نبی دی شان نہیں جدو ہتھیار تن تے چڑھا لوے بغیر جنگ تو اتار دے وے تواڈے وچوں کوئی بھی نہ جاوے، محمد کلہ ہی کافراں دے نال لڑے گا. اور میں پوچھتا ہوں سنتیں یاد آتی ہیں، رسول کا فرض نہیں یاد آتا، کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبی کی یہ شان ہرگز نہیں ہے. جلسے میلاد دے پہ ہوندے نے، فلانا نات خون پہ ہوندا ہے، فلانا نات خون میراثی پہ ہوندا ہے، فلانا پہ ہوندا ہے. انہوں آکھ انی دیا پترا مدینے والے سے لے جان دی گل کرنا ہے، جان دی گل کرنا ہے، نبی دی یہ شان نہیں بیان کرنا ہے. حضور نے فرمایا جس لے نبی تن تے ہتھیار چڑھا لوے پھر پاویں کلا بھی لڑے گا، لڑنا ضرور ہے. رسول کی یہ شان بیان نہیں کریں گے. حضور خود فرما رہے ہیں نبی کی یہ شان ہے کہ جب ہتھیار چڑھا لیتا ہے تو لڑتا ہے، چاہے اکیلا لڑنا پڑے پھر لڑتا ہے. رسول کی آمد کا مقصد کفر کی حکومت کو قائم رکھنا ہے یا اس کا تختہ ہٹانا، دھڑل کرنا ہے؟ تختہ دھڑل کرنا ہے. رسول آئے اسی لیے اور یہ جنگاں ایسے واسطے ہوئی ہیں. بولو تو صحیح نا. ہوں آپ علیہ السلام دا دروازہ بند کیوں ہویا؟ کافر سمجھ گئے کہ اے جڑا کلمہ کہہ رہے ہیں نا، جس لئے کہندے نے لا الہ، اے بت بھی گئے تے بتاں دے محافظ بھی گئے. تاں کر کے انہاں آکھیا چھیتی نال اینوں مکان دی سوچو. یہ رہ گیا پھر آپا نہیں، یہ رہا اسا نہیں رہنا. ہن میں دسنا تجوریاں تے تھیلے باروں کدوں بھریندے نے جدوں دوواں نو منن دی گل کر لو. طاغوت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہم مسجد میں اللہ اللہ کرتے ہیں. طاغوت کہتا ہے اگر تو ایسے عقیدے والا بن جائے تو ہم تیری مسجد پر ایسی ایسی ٹائلیں لگائیں گے، حیران ہو جائے گا. رسول کا تو گھر گرا دیں گے لیکن تیری مسجد دے ٹائلاں لاواں گے. تینوں مسلے تیرے بناؤن واسطے پوریاں فیکٹریاں ہون گیاں. تسبیح بناؤن واسطے تیری اساں خالی مڑکے نہیں، ہر مڑکے دے اوتے اللہ لکھیا ہونا ہے.
تو وہ تسبیح پھیریا کر. پہلوں تو تسبیح مڑ کے دوسرے ہوندے میں پتھر نہ ساڈیاں ماواں دادیاں اساں ویکھدے رہے ہیں وہ پڑھدیاں سن تے آ گٹکاں نہیں ہوندیاں پہلوں یہ گٹکاں پڑھیندیاں سن. جی جی جدوں مسلمان پکے سن تسبیحاں گٹکاں سن تے جدوں طاغوت دا مومن بنیا ہن تسبیح دے ہر دانے تے اللہ لکھیا ہے تے بن کے آ رہی ہے یورپ تو. اللہ شیر تساں ساریاں تو سنیا ہونا ہے لیکن یہ مطلب کسے بھی نہیں بیان کیتا ہونا. میں اج بھی کھول دوں. آپ نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی گہنا بارا یہ گہنا ہے تے پارا بڑا ہے. جے پارا ہے تے آپ تسبیح چکی پھرنے تے ہر دانے تے اللہ لکھیا ہے تے سانو پارا کیوں نہیں لگدا. وہ فرماندے نے چلیا یہ بڑا ہی بھار ہے یہ بھار پوچھنا ہی تے اس رسول تو پوچھ جن نے کلمہ طیبہ پڑھایا سی. ہائے ہائے یہ بھار پوچھنا ہی تو انہوں پوچھ. منافقت نال پڑھو طاغوت نال یاری لا کے پڑھو تے یہ ہلکا ہے کچھ بھی نہیں ہونا یہ ہوڑا ہے بڑا. تے جے وہ طاغوت نو نہ من کے منکر بن کے تے کلمہ طیبہ قرآن نے جویں دسیا کفر بھی طاغوت کر کے پڑھو گے نا تے پھر بڑا ہی بھار ہے. اور اگلی گل سمجھو اے سجنا ہن میں دسنا رسول تے آوندے نے حکومت اسلام دی بنان دے کفر دی ختم کرنے واسطے تے اسلام دی حکومت قائم کیویں ہوندی ہے اور کفر دی حکومت کیویں کافر اپنی حکومت کیویں بناوندے نے تے مسلمان اپنی حکومت کیویں بناوندے نے. کافراں تو کھو کے مسلمان کیویں بناوندے نے مسلماناں تو کھو کے کافر کیویں بناوندے نے. میں تینوں اصول دس دینا دساں. ادھر ویکھ اسی کو میں نے کہا ایک قیام حکومت ہے ایک دوام حکومت ہے. حکومت بندی جنگاں دے نال چلدی تعلیم دے نال. قیام حکومت جنگ سے ہوتا ہے دوام حکومت تعلیم سے ہوتا ہے. ایسا اصول ہے جڑا دنیا دے اندر کدی ٹوٹ نہیں سکدا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کیویں قائم کی تھی سچی دسیا جے ووٹاں نال یا جنگ نال. شاباش بہت پتہ ہے الحمدللہ جانتے ہیں. حکومت کیویں قائم کی تھی حضور نے جنگ نال. سید الانبیاء دی حکومت کدے نال قائم ہوئی تے صدیاں چلی کادے نال تعلیم نال. مدنی سونا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق تعلیم دین لے کر آئے. جنگ نال بنائی تعلیم نال صدیاں چلائی. مدنی سونے دے صحابہ جتھے جنگ کر کے فتح کرتے سن اپنے معلمین مدرسین صوفیاء اولیاء روحانی پیشوا تعلیم و تربیت واسطے اتنے فوراً بھیج دیتے سن. اب اس دعوے کو ثابت کروں کہ تعلیم کے ساتھ حکومت کا دوام ہوتا ہے. یہ گاڑی چلتی رہتی ہے نظام ہوتا ہے جو گاڑی چلتی ہے جس کے تحت بھائی کتھی اجمار کے گڈی کھو لینا سوکھا ہے آخر پینچر بھی تے ہونی. کچھ ٹوٹنی بھی ہے ڈرائیور بھی چاہیے وہ واسطے پورا نظام چاہیے. ایویں سمجھ حکومت دی گڈی جدو نبی سونے نے کھوئی صحابہ نے کھوئی تے چلاؤن واسطے آخر نظام چاہیے سی. وہ نظام واسطے سونے نبی دی تعلیم کم دتا ہے. بول دے نہیں. اچھا ادھر ویکھ ہن وہی کوفہ حضور دی تعلیم نال صدیاں کیویں اسلام دی حکومت چلی. مولا علی سرکار دا دور خلافت سی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دادا جی حضرت زوطا یا زوطا دو طرح پڑھ سکتے ہو. حضرت زوطا امام اعظم دے دادا جی مولا علی دے ہاتھ دے کلمہ پڑھیا. آپ دے والد گرامی بھی مسلمان اگوں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نبی دی تعلیم دی برکت نال ایسا امام بنیا کہ سلطنت عثمانیہ دی حکومت حنفیاں دی 6 صدیاں رہی.
اس علاقے ہندوستان دے اندر مغلاں دی صدیاں رہی، اے بھی حنفی سن او بھی حنفی سن، معلوم ہویا او بندی جنگ نال چلدی محمد عربی دی تعلیم نال۔ یہ نبی سونے دی اسلام دی حکومت دا قیام اور دوام کا راز نقطہ سبب سمجھا دیا۔ اب آگے چلو، کافروں کی بات کرتے ہیں بھائی۔ انگریز آئے دنیا پر انگریز آئے، مسلمانوں دیاں ایتھے مغلاں دی کھوئی، اوتھے عثمانیاں کھوئی ترکاں دی، ایتھے مغلاں دی اوتھے ترکاں دی کھوئی، انہاں ووٹاں نال نہیں کھوئی۔ ہائے 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 ہائے، وہ کتے دا پتر آیا تجارت کرنے واسطے، اگلے منجی دیتی، بسترا دیتا، مہمان ہے باہروں آیا، چلو کمال ہوئے، سویرے اٹھیا تو منجی بھی لے گیا بسترا بھی لے گیا۔ کہ جاواں یہو جہا مہمان تو لکھ لعنت انہاں تے جڑے یہو جہاں دی تعریفاں کردے نے۔ ہن جنگ نال انہیں حکومت بنائی ہے یا ووٹاں نال؟ سچی دسیا جی، او دی جڑی بنی سی وہ جنگ نال بنی سی یا حکومت نال؟ بول دو تے نہیں، کاد نال بنی سی؟ کیوں؟ بنانے کے لیے جمہوریت کیوں نہیں چاہیے؟ اس مفعولہ عالم دے پتر نو پوچھ، یہ افغانستان میں عراق میں اپنی حکومتیں قائم کی جنگ کے ساتھ کی ہیں یا ووٹوں سے کی ہیں؟ بول دے نہیں یار، بولو تو صحیح ہوتی تو۔ میں بھی منجا بستر نہیں لینا آیا، تسی ایک گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ تو جمہوریت کا سبق کیوں ہے؟ لوکاں واسطے کیوں ہے؟ اپنے واسطے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کیا چکر ہے؟ اپنے واسطے کیوں نہیں بھائی؟ تو ووٹاں نال آوندا، تو کہندا بھائی ووٹ کراؤ، مجھے چاہتے ہو کہ نہیں؟ جو چاہتے رکھ لے، آ جا۔ اگر زیادہ لوگ تمہیں چاہتے تو اپنی حکومت قائم کر لیتا، اگر وہ کہتے بھائی نہیں ہم تمہیں نہیں چاہتے تو واپس چلا جاتا۔ لیکن کی بدماشی آ لڑائی نال۔ کافر نو بھی پتہ ہے حکومتاں کی 5 مرلے دی تھان اج نہیں لبدی بغیر لڑائی تو حکومتاں پہ لبدیاں پلیٹاں چ رکھ رکھ کے۔ بلے بلے بلے، بدھو قوم ایویں ہی ہوندی۔ ہن انہیں بنائی کادے نال؟ جنگ نال۔ بولو بولو، جنگ نال بنا۔ کافر نے جنگ نال بنائی تے چلائی کادے نال؟ اج او چلا گیا، صدیاں 200 سال ہون لگے نے تے گیا انہوں کوئی 75-70 دے نیڑے جڑے ہون لگے نے، چلا گیا۔ دنیا دے حکومتاں اودیاں قائم نے، چل رہی نے، کادے نال پئیاں چل رہی ہیں؟ سچی دسیا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہن وہ چلا گیا ہے، حکومت چل دی، وہ چلا گیا یہ چل رہی، وہ چلا گیا یہ چل رہی۔ یہ عجیب بات ہے، جب ڈرائیور اتر جائے تو گاڑی تو چلنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ کیسی عجیب گاڑی ہے، وہ چلا گیا یہ چل رہی ہے۔ دنیا کی بات کرتا ہوں، کسی ملک خاص کا نام نہیں لینا چاہتا، اور نہ ہی ملک کا نام لینا یہ صحیح ہے، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ بتاؤ، اگر سعودیہ تک اس طاغوت کو نہیں مانا جاتا تو کیا وجہ ہے؟ کون سے قرآن اور حدیث میں آیا کہ جب بیماری آنے لگے تو کعبہ بند کر دینا، کعبے سے دور کر دینا، لوگوں کو مسجدوں سے دور کر دینا، درباروں سے دور کر دینا، دربار رسالت سے دور ہٹا دینا، قرآن سے، قرآن کی تعلیم سے دور کر دینا فوراً، ورنہ لعنتی بن جاؤ گے،
رحمت کے گھروں میں آؤ گے لانتی بن جاؤ گے، رحمت کے گھروں میں آؤ گے لانتی بن جاؤ گے، رحمت کے گھروں میں آؤ گے لانتی بن جاؤ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ ایمان سے بتا کہاں ہے قرآن اور حدیث میں؟ قرآن و حدیث تو یہی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التواب الرحیم۔ او ملا، او ٹکڑیل ملا، او ٹکر جھپ ملا، ذرا دس دے سی اگے پیچھے تینوں بلا انہم بڑی یاد آؤندی جدو وہابی نال تیرا جھگڑا ہو جاوے وہ آخر دربار رسالت تے حاضری جائز نہیں، تو یہ آیت پڑھنا ہے ظلم کر بیٹھو تے حضور دی بارگاہ میں جاؤ، ظلم کر بیٹھو تے حضور دی بارگاہ میں جاؤ، ذرا دس دے صحیح جس وقت ایڈے وڈے ظلم ہو جان، بیماریاں تے عذاب اتر پین، اللہ تے فرماندا ہے اوتھے ہی آیا جے تے لکھ لعنت انہاں دے جڑے اوتھوں دے دروازے بند کر لین۔ مومن بالطاغوت اسی کو کہتے ہیں۔ میں سعودی والوں سے کہتا ہوں اپنی جماعت جتنا اکٹھی کر سکتے ہو توحید والی سامنے لے آؤ، ثابت کرو، میں ثابت کروں گا تم مومن بالطاغوت ہو، توحید نہیں۔ اگر توحید ہوتی تم کہتے ہم مریں گے تو کعبے میں۔ ہن ملا نو آیت نہیں آؤندی؟ وہ لانتی جسلے عذاب آتے نے مسلمانوں دے سختیاں آدیاں نے اس لیے تے رب نے سدیا تے کدے سدیا ہسپتالوں نو آؤ۔ لانتیاں نو شرم نہیں آتی اور رسول دے قاتل بیٹھے نے ہوئے کوئی میلاد کر رہا ہے کہ کچھ کر رہا ہے کہ بے شرما بے ایمانا، جب تک تو کفر بالطاغوت چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے تو مومن ہی نہیں۔ دسو مولوی شیر پڑھتے ہیں اس موقع تے شیر نہیں یاد آتا؟ رحمت دا خزینہ او لوکاں دیاں لکھے ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ او ملا نو آکھ ملا بے ایمان اے شیر پڑھ لے، کرونے دے موقع دے پڑھ لے، پر پڑھنا نہیں کیونکہ دنیا پر طاغوت مسلط ہے اور یہ لوگ طاغوت کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ لے ادھر وے گل کرن لگا، حکومت قائم تھا جنگ نال ہوندی ہے، چلدی دائمی تعلیم نال ہوندی ہے۔ فرنگی چلا گیا حکومت دائمی ہے تعلیم نال، رسول چلے گئے سن صدیاں حکومت تعلیم نال چلدی رہی۔ ہائے 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 ہائے، تو معلوم ہوا چلتی کیسے؟ اچھا دیکھو اساں کی کیتی بیٹھے ہیں۔ اچھا میں تمہیں پوچھنا طاغوت تے کفر دی حکومت قائم کرنی کفر ہے کہ ایمان ہے؟ یہ کہدا کام ہے کافراں دا کہ مومناں دا؟ کفر دی حکومت قائم کرنی، جنگ کر کے کفر دی حکومت بناونی، یہ کنہاں دا کام ہے؟ کافراں دا۔ یہ دسو قیام تو کافروں کا کام ہے، اس کو دائمی کرنا یہ مومن کا کام ہے؟ نہیں ابھی سمجھے نہیں، ذرا غور نال پھر سمجھو۔ ادھر ویکھو اساں کیویں کفر دی حکومت دے ستون بن کے بیٹھے ہاں، ساڈے سراں تے کھلوتی کیویں کھلوتی؟ ادھر ویکھو وہ تعلیم سٹ گیا، انہوں پتہ سی کہ میری حکومت چلان واسطے ایتھوں ہی کھیپاں نکلنیاں نے۔ ادھر ویکھ ہن وہ کیویں چلدی، اساں پتر ہو پیا پڑھانا شروع کر دیتا، دعاواں کرائیاں اللہ کامیاب کریں، پھر
پڑھ گیا اللہ پیر صاحب کو چلیے یار، یہ طاغوتی پیر بیٹھے، پیر صاحب کے پاس چلے، پیر صاحب دعا کریں بیٹا لگ جائے۔ ہون تے پورا ٹبر لوان دے چکر چ نے نا، پہلوں کدی ہوندا سی پتر شت، پیر صاحب دعا کریں ٹبر لگ جائے۔ 20 سال وہ نوکری کی تھی، 20 سال 25 سال تو بعد ریٹائرمنٹ ہو گئی، پینشنر ہو گیا۔ ہن اگوں پھر نویں نسل پچھلی جیڑی ہے نا، ہن او دے واسطے دعاواں شروع، اللہ پتر پوترا تے دے دے۔ ہن مل گیا، اللہ اے بھی پڑھ جائے، پڑھدا ہے پوترا پڑھدا ہے، پوتری پڑھدی ہے، سارے پڑھدے نے۔ پیر صاحب حضور مہربانی کرو اے تے پچھوں لگ جان، حضور او میرا پتر جڑا ہے نا، او دی ساری زندگی تواڈی دعاواں دی ہی لعنت اپنا برکت ہے۔ او حضور ہن او کھانگڑ ہو گیا، ہن وہ صرف ڈنگورا چک کے تے صرف مسیت وچ مولوی نو تنگ کر سکدا ہے۔ اتنے آن کے مسیتے انہیں آخنا مول صاحب گٹے کجے نہیں، گٹے ستھن اتنے کرنی سی، ستھن تھلے ہو گئی ہے، صدقے جاواں اپنی ساری زندگی لوا لوا کے آیا ہے، اتنے آن کے مولوی دے گٹے پگڑی دے نے، مول صاحب دے گٹے اتنا فلان جی وہ صدقے جاواں تیرے تقوی تو تے صدقے جاواں تیری دینداری تو۔ خیر ہن پوتریاں دی باری، دعاواں شروع پوتریاں واسطے۔ غرض ہے کہ پیڑیاں دیاں پیڑیاں ایویں کفر دے نظام حکومت نو چلا رہے نے دنیا دے اوتے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہن یہ دسو، سنو، اللہ تعالی کے مسلمانوں سے 2 مطالبے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مطالبہ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف۔ بتاؤں آخری جملے نے، اگر مسلمان جنگ کر کے کفر کی طاغوت کی حکومت ختم کر سکتے ہوں صحابہ کی طرح، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ تم لڑو، جنگ کرو، تمہارا فرض ہے۔ گھر چھوڑنا پڑے، جو کچھ چھوڑنا پڑے، جہاد تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ حکومت قائم کرو، اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، تم طاقت رکھتے ہو، عاجز نہیں ہو۔ پھر تو انہوں پتہ ہے کہ صحابہ کرام کس حال وچ جنگاں کردے رہے نے، وہ اللہ دی طرفوں سخت مطالبہ ہی ایڈا سی۔ ایک دوسرا مطالبہ ہے، وہ کنہ تو ہیں، وہ عاجزاں تے مسکیناں تو ہیں، جنہاں دی طاقت لڑن دی نہ ہوئے، جہاد دی نہ ہوئے۔ جی میں فرعون بنی اسرائیل دے تے حکومت بنا کے بیٹھا تھی، وہ دی طاقت بڑی تھی، یہ نہتے سن، آجز سن، جنگ لڑن جوگے نہیں سن۔ اللہ تعالیٰ آجزاں دے تے مطالبہ جنگ دا نہیں کردا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے طاقت ویکھ کے، ہڈی پسلی ویکھ کے تے اساں وزن پاؤنے ہیں۔ جس لے عاجز ہون بنی اسرائیل وانگوں، پھر اللہ دا مطالبہ ہے وے جنگ نہ لڑ، جنگ لڑ کے تو میری حکومت قائم کرن جوگا ہی نہیں، لیکن ہن انج کر اپنا ایمان قائم کر لے، کفر بالطاغوت انکار اندر رکھ، نفرت رکھ، بغض رکھ، عقیدہ رکھ۔ اے اللہ سونیا، عاجز ہو کے چپ بیٹھے ہیں، جے طاقت دے میں تے جھٹ نہیں لاواں گے، کفر دی حکومت مکا کے لڑ دیاں گے۔ اور بول دے نہیں ہوئے
قادروں سے طاقت والوں سے مطالبہ ہے جنگ کرو، عاجزوں سے مطالبہ ہے نفرت تو رکھو، محبت تو نہ ہو، اس کی حکومت کے دوام کی تم تو نہ سوچو۔ اگر تم نفرت ختم کر بیٹھے، اس کی حکومت طاغوت کی حکومت سے محبت کر بیٹھے تو کافر ہو، مشرک ہو، دونوں کو ماننے والے ہو۔ کفر بھی طاغوت تمہارے اندر ختم، ایمان گیا، کلمہ پڑھو، جو مرضی کرو، تم مسلمان نہیں۔ اور نفرت تو رکھو۔ اللہ فرماندا ہے تو حکومت قائم نہیں کر سکنا، ایمان تے قائم کر لا۔ بنی اسرائیل نو حکم ہویا تسی فرعون نال نفرت رکھنی ہے، بد دعاواں کرنی ہیں، سجدے پے پے کے آکھنا ہے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ فرعون دا مال غرق کر دے، انہاں دے دل بن دے، اے تیرے عذاب وچ پین تے پھر جا منن، جسلے مننا کوئی فائدہ نہیں دیندا۔ اللہ انہاں دے مال غرق کر دے۔ اے نہ آکھیا جی اللہ انہاں دے مال قائم رہن، اساں بھی ملازمت کر کر کے لیندے رہیے۔ او یہ تو نواں سیاپا گڑ پہ گیا۔ اور یار میں فرعون کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تم ایسے پریشان ہوتے۔ میں تو فرعون کے دور کی بات کر رہا ہوں نا، ہم تو ایسے لوگ ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کون سے طاغوت کے ساتھ یاری لگا رکھی ہے؟ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ بول دے نہیں جے۔ اچھا ہوں یہ دسو سونے ہو، جسلے دوام حکومت اساں طاغوت دی حکومت نو اگے چلان واسطے رات دن سوچنے ہاں اللہ او بھی قائم رہے تے ساڈا پتر بھی قائم رہے، او بھی قائم رہے تے اے لگے، او قائم رہے تے پوترا لگے، او قائم رہے دوترا لگے، اسی طرح سلسلہ چلتا ہی رہے۔ یہ سچی دسیا جے ایمان بالطاغوت تو ہمارے اندر آ گیا، نفرت ہی ختم ہو گئی تو رسول کا کلمہ تو خود کاٹ کر ہم نے پھینکا ہوا ہے۔ اب رسول کا میلاد اور یہ بازار میں جو یہ جھنڈیاں اور ڈھما ڈھم چلتا ہے، یہ کس لیے چلتا ہے؟ ذرا اپنے رسول کو قرآن کے ذریعے جو ہم پر اعتراض رسول نے سوال کیا ہوا ہے اس کا جواب تو دے کر دیکھو۔ رسول نے کلمہ پڑھایا تو دروازہ بند ہو گیا، اور سکول والے کلمہ پڑھاتے ہیں، جس سے پوچھو انگریزی کیوں پڑھتے ہو، کہتے ہیں کلمہ پڑھانا پڑ جائے انگریز کو تو کیا کریں گے۔ عجیب بات ہے، رسول نے کلمہ پڑھایا تو دروازہ گھر کا بند ہو گیا، یہاں بچہ کلمہ پڑھانا چاہتا ہے تو الٹا امداد باہر سے آتی ہے۔ یار یہ کیا چکر ہے؟ چلو سوال میں سٹی جانا، تھوڑا گجراں والا بڑے علم اہل علم نال بھریا ہونا ہے، وہ کسی کو جواب تو نہیں لیا جی۔ پر سچی دسیا جی مسلمانوں دی حکومت کادے نال بندی ہے؟ جنگ نال، بولو، یا پھر اللہ دے عذاب نال جدو طاقت نہ ہوئے پھر نفرت رکھو، بد دعاواں کرو، اللہ دا عذاب آندا ہے، فرعون غرق ہو جاندا ہے، طاقت کفر دی مک جاندی ہے، اسلام دی حکومت قائم ہو جاندی ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، وے سمجھ نہیں لگی گل دی۔ زیادہ تر طریقہ سید الانبیاء دے زمانہ شریف دے اندر کی سی؟ بنی کادے نال؟ تو ادا مطلب ہے اسلام دی حکومت بندی کادے نال ہے؟ جنگ نال۔ مسلمانوں دی حکومت بندی کادے نال ہے؟ چلدی کادے نال ہے؟ تعلیم نال۔ کافراں انگریزاں دی بھی بنی کادے نال تے چلدی کادے نال ہے؟ تے جڑے اسلام دی کفر دی حکومت کھو کے اسلام دی بنانا چاہن تے لڑن ووٹ، یہ کوئی سمجھ لگدی ہے تیسری قوم کتھوں نکل آئی؟ تیسری قوم تو کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تیسری قوم آپ جانتے ہیں، تیسری قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔
تیسری قوم کے جتنا افراد سوئے رہیں کبھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی اللہ کا ایک ہی دستور ہے. اقبال نے بھی اس کو بیان فرما دیا. اقبال فرماتے ہیں ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بیمار کہا تھا جہاں تخت جمو کے. بھائی ہم تو ہمارا تو بچہ جو ہے وہ ہر کسی کا وہ دوا میں حکومت طاغوت میں مصروف ہے. تو ایمان کفر بھی طاغوت ختم ہے. کلمہ تو پہلے اپنا سیدھا کرے. لوگوں کو نماز روزہ وغیرہ کیا کرائیں گے؟ پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیں. یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی تھی.